سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تراویح میں کئی صورتیں تلاوت کی گئی۔ سورہ ہود کا حصہ مکمل کیا گیا، اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدا ہوئی اور سورہ یوسف بھی مکمل ہوئی۔ آخری کی 2 رکعت میں سورۃ الرعد کے کچھ حصے کو پڑھا گیا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ہر ایک پر آنے والے عذاب کو بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، مگر قوم نوح نے انکار کیا اور چند افراد کے علاوہ کسی نے بھی حضرت نوح کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کشتی تیار کر کے آپ اہل ایمان کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اس کے بعد ہم ساری قوم کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور کشتی میں سوار ہوئے اہل ایمان کے ساتھ۔ اللہ پاک نے یوں بھی فرمایا کہ جتنے جانور ہیں ہر جانور کے نر اور مادے جوڑے کو بھی اس کشتی میں لے جائیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے اور زمین سے بارش کا نزول ہونے لگا۔ آسمان نے بھی خوب پانی برسایا اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ نہیں ماننے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی تھا، جس نے حضرت نوح کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مان جاؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ یہ پانی میرا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ میں پہاڑ کی اونچائی پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا حضرت نوح نے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا کر حضرت نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ اس کے بعد جب پانی کا نزول ہوا تو ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اہل ایمان کے ساتھ میرے گھر والوں کو بھی آپ بچائیں گے۔ آپ نے کہا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، آپ نے تو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ اے نوح، یہ بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، چونکہ اس نے تیری دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، لہذا آج کنعان بھی ہمارے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، قرآن کا حکم آیا۔ بالآخر قوم نوح ختم ہوئی پانی کے عذاب کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اگلی قوم کا تذکرہ ہوا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے قوم عاد، میری بات مان جاؤ،
اعبداللہ، اللہ کی عبادت کرو، جو پیغام لے کر آیا ہوں اس پیغام کو قبول کرو۔ قوم عاد نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا اور ایسی طوفانی ہوائیں اللہ پاک نے چلائی کہ قوم عاد، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بہت طاقتور قوم تھی، اللہ پاک نے ایسی طوفانی ہوائیں چلائی کہ ساری طاقت دھری کی دھری رہ گئی اور یہ انسان ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اللہ نے اونچا اونچا اڑا کر قوم عاد کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا مگر قوم نے نہ مانا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر بتائیں تو ہم آپ کی بات پر لبیک کہیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے پہاڑ کو چیرا اور اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو نکالا جو پیٹ سے تھی، حمل سے تھی۔ قوم صالح نے اس اونٹنی پر حملہ کر کے اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ پاک بڑے ناراض ہوئے اور اللہ نے ایسی چیخیں آوازیں چلائی کہ جس چیخ اور آواز کی وجہ سے قوم صالح کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور سارے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہوا۔ قوم سمود اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ دو فرشتے انسانی شکل میں تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے۔ ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا رکھا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کوئی اور مخلوق ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، دو خوشخبری لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ فرمایا کہ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کو اس وقت اولاد کی ضرورت ہے، اللہ پاک آپ کو اولاد دیں گے جن کا نام اسحاق ہوگا، اس اسحاق سے اللہ ایک اور اولاد دیں گے جس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ پہلی خوشخبری آپ سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ حضرت لوط کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا ہے اور ہم جنس پرستی کے فعل میں یہ مبتلا ہیں، بد فعلی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور وہ دونوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، انتہائی حسین نوجوان شکل کے بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کون؟ کہا فرشتے۔ فرمایا کہ آج آپ کی قوم پر عذاب اتارنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی بستی سے باہر تشریف لے جائیں، اپنے ماننے والوں کے ساتھ باہر تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر ایسا عذاب نازل کیا ہے، روایت میں آتا ہے کہ پوری زمین کو، پوری بستی کو جہاں پر یہ قوم لوط آباد تھی، اللہ نے پوری بستی کو یوں اٹھایا، آسمان کی بلندی پر لے پہنچایا اور آسمان کی بلندی سے پوری بستی کو زمین کی طرف پٹک دیا۔ ساری قوم منہ کے بل زمین پر گر کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے والی تھی، جب اس کوئی چیز دیتی تھی تو کم وزن کر کے دیتی تھی، جب کوئی چیز لیتی تھی تو وزن میں زیادہ لیا کرتی تھی، گویا کہ ناپ تول میں کمی کا یہ شکار تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا مگر نہیں مانی، اللہ پاک نے انہیں بھی چنگاڑ کے عذاب کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ مختصر واقعہ قرآن نے بیان کیا اور ان اقوام کے عذاب کا تذکرہ کر کے
ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، آپ اپنے مشن پر جمے رہیے، توحید اور رسالت کی باتیں آپ اپنی قوم سے کہتے رہیے، یہ نہ مانے تو بھی جمے رہیے، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے اور آپ کا کام ہمارے پیغام کو عام کرنا ہے۔ استقامت کی بات کی گئی، دو باتیں یاد رکھیں، ایک لفظ ہے استقامت اور ایک لفظ ہے عافیت۔ استقامت کا معنی آتا ہے جم جانا، اور حدیث پاک میں عافیت کی دعا سکھائی گئی کہ اللہ پاک ہم تو قربانی اور طاقت کے مکلف نہیں ہیں، ہم مجاہدے کے مکلف نہیں ہیں، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائیے۔ حدیث میں دعا سکھائی اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم آپ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ پارے کے آخر میں، سورت کے آخر میں یہ باتیں بتائی گئی، اور اس کے بعد اس سورت کے ختم ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث شریف میں یہ بات نقل کی جاتی ہے، ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک بات کہی، اے اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک کے کچھ بال دھیرے دھیرے پک رہے ہیں۔ آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود کے مضامین نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں جو باتیں بتائی ہیں انتہائی دل دہلا دینے والی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر اللہ کا عذاب کس طرح آتا ہے۔ جب یہ میں پڑھتا ہوں، جب یہ بیان کرتا ہوں، تو اس بیان اور پڑھنے اور سوچنے کی وجہ سے میرے بال دھیرے دھیرے پکنے لگے۔ سورہ یوسف کی بھی شروعات ہوئی۔ سورہ یوسف کے حوالے سے صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل فلسطین چھوڑ کر مصر کیسے آباد ہوئے۔ یہودیوں کا یہ سوچنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ بنی اسرائیل فلسطین سے چل کر مصر کیسے آباد ہوئے۔ اللہ پاک نے یہودیوں کے ان جواب میں مکمل سورہ یوسف کو نازل کر کے بتایا پوری تفصیل کے ساتھ۔ یہ سورت دراصل بہت بڑا پیغام دیتی ہے۔ اس سورت کے اندر یوں تو حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی زیادتی کی اور آپ کو کتنی تکالیف پہنچائی اور کیسے کیسے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا۔ یہی حالات میرے اور آپ کے آخری پیغمبر کے ساتھ پیش آئے کہ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری تکلیف پر صبر کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور واقعتاً اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ حضرت یوسف کہاں اندر کنویں کے اندر ڈالے گئے جہاں پر بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اللہ نے کنویں میں سے نکال کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچایا اور وہاں سے آپ کو خزانے کا مالک بنایا اور اتنے اونچے مقام پر پہنچایا کہ خزانے پر بیٹھ کر آپ نے آنے والے قافلے کو خزانہ تقسیم کیا۔ مگر بیچ کی جو تفصیلات ہیں وہ اتنے کم وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ساری تکلیفیں برداشت کی تو ایک جملہ کہا، اسے یاد رکھیے، فرمایا بھائیوں سے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا، تم نے جو کچھ سلوک میرے ساتھ کیا، جو بدسلوکیاں میرے ساتھ کی، ساری بدسلوکیوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ بالکل یہی جملہ، میں بات ختم کر رہا ہوں، بالکل یہی جملہ جب ساری تکالیف پر اللہ کے نبی نے صبر کیا اور فتح مکہ جب ہوا، فتح مکہ کے بعد کسی صحابی نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے،
آج تو ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، فلاں نے ہمیں تکلیف دی، فلاں نے ستایا تھا، آج سب کو ہم بدلے سے انتقام دیں گے۔ اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ یہ حسد اور جلن کی وجہ سے جو معاملات حضرت یوسف کے ساتھ پیش آئے، بالکل یہی معاملات میرے اور آپ کے آخری پیغمبر کے ساتھ پیش آئے، لیکن آپ نے ان تمام تکالیف پر صبر کر کے ایک اعلیٰ ذوق ہونے کا ثبوت دیا اور اپنی قوم کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بھی اپنے نبی کے اس اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔